بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگل قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، وگرداب ولا گفتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنارے، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان حجب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں پر کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعد الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس عظیم محفل کو سجانے میں کوششیں، کاوشیں، محنتیں کی ہیں، اور اس ادارے کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے آگے بڑھانے کی کوششیں کی۔ بالخصوص تمام ہی اراکین کمیٹی، اراکین مدرسہ، جملہ اساتذہ کرام، بانیان جلسہ، اور ان تمام حضرات کو دلی مبارکباد جو اتنی رات میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے نقیب اہل سنت بھائی تعریف رضا صاحب اللہ کی بڑی ولولہ انگیز نقابت کو سماعت کیا، اور ان سے پہلے شاعر اہل سنت بھائی حسن نوشاہی صاحب کو آپ نے سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، انشاءاللہ میری گفتگو کے فوراً بعد دستار بندی کا وہ حسین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو کہ جس منظر پر بے شمار منظر قربان ہو جائے۔ یقیناً یہ مولانا نعیم الدین صاحب اور ان کی جماعت کے تمام افراد کی دن و رات کی انتھک محنتیں اور کوششیں ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 13 بچوں کو دستار حفظ سے نوازا جائے گا۔ اللہ کریم آج کی مبارک ساعتوں کے صدقے میں ہر گھر کے اندر قرآن کا ایک قاری پیدا فرمائے، ہر گھر میں مولا کریم عالم دین پیدا فرمائے، اور مغرب شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً جتنی چوڑائی آپ کے مجمع کی ہے، لگ بھگ اتنا ہی چوڑا اسٹیج ہے، اور اسٹیج پر وہ مبارک جماعت بیٹھی ہے
اگر ان میں ایک بندہ دعا کر دے باقی آمین کہہ دیں تو بگڑی تقدیریں سنور جایا کرتی ہیں۔ بڑی مبارک جماعت علماء اہل سنت کی جماعت منبر شریف پر ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، فرمایا گیا جو جمعے کے دن پہلے مسجد میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ نیکی پاتا ہے، جو سب سے بعد میں مسجد میں آتا ہے وہ سب سے کم نیکی پایا کرتا ہے۔ کبھی غور کیا اس بات پر آخر یہ اتنے اعجاز کس لیے ہے؟ میں نے بہت غور کیا تو اس نتیجے میں پہنچا جو پہلے آتا ہے وہ امام کے قریب بیٹھتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پیچھے بیٹھا کرتا ہے۔ فرمایا گیا جو علماء کی دنیا میں جتنے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں اسے مصطفیٰ کے اتنے ہی قریب بیٹھائے گا۔ تو یہ جو آگے لوگ بیٹھے ہیں ان کی اپنی خوش نصیبی ہے، اور میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جلسے میں بعد میں لوگ آتے ہیں اور بچوں کا کان پکڑ کے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں آگے حق اسی کا ہے جو پہلے آیا کرتا ہے۔ پھر کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب پردھان آئے ہیں اب ٹھیکیدار آئے ہیں، یہ کسی کے باپ کی محفل نہیں، رسول پاک کی محفل ہے۔ یہاں وہی زمین ملے گی جو جتنی بعد میں آیا ہے۔ یہاں پر عمر سے رتبے بلند نہیں ہوتے، یہاں عشق سے رتبے بلند ہوتے ہیں، اور اکثر ہماری محفلوں کے حالات یہی ہوتے ہیں، یہی حالات ہوتے ہیں کہ ہماری محفلوں کے آغاز میں بچے آیا کرتے ہیں، جب تھوڑا جلسہ شباب پہ ہوتا ہے تو پھر دانشوران قوم یہ سوچا کرتے ہیں چلو اب کچھ محفل جمی ہے اب چلتے ہیں۔ بھائی یہاں پہلا حصہ اسی کو دیا جاتا ہے جو پہلے ان کی محفل میں آیا کرتا ہے۔ اب یہ اپنے نصیب کی بات ہے کون کب نکل کے آتا ہے اور کون کتنی دیر میں آتا ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے مفتی صاحب کا بڑا اچھا نصیحت آمیز بیان سنا۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ علماء اہل سنت کی جو جماعت ہے بڑی مبارک جماعت ہے، اس کی عزت کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو۔ یہ ایک المیہ ہے اور یہ ہماری قوم کی یہ سمجھیں کہ کم نصیبی ہے کہ ہم قرآن والوں کو عزت کم دیا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی پوری فہرست کی اگر میں بات کروں، ان میں کوئی تمہارا چچا لگتا ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی بھتیجا ہوگا، کوئی خاندانی رشتے کا بھائی لگتا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ سارے رشتے اپنی جگہ ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت کا رشتہ اپنی جگہ ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے خدا را اپنے علماء کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ جب ہماری قوم یا ہمارا ملک جو مصیبت میں آئے ہیں تو اسی جماعت نے آگے بڑھ کے ملک کو بھی بچایا ہے اور قوم کو بھی بچایا ہے۔ میں کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات کہنا نہیں چاہتا، بس اتنا سمجھ لیجئے سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایک مطلب سے کام کرتے ہیں، مگر یہ دین والے لوگ بنا کسی لالچ کے کام کیا کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت پہلے کہا تھا حکم قرآن میں اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہمارے یہ بگڑے ہوئے حالات ہمارے اپنے کرموں کا پھل ہے، اور نوجوانوں سے گزارش ہے سارے نوجوان اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے۔ جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے مجھے اس پوری محفل میں سفید بالوں والے لوگ کم نظر آ رہے ہیں، کالے بال والے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، لوگ کہتے ہیں جماعت دین سے دور ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں آؤ انوار القرآن محفل میں آ کے دیکھو، یہ محفل میں بیٹھے ہوئے جوانوں کی تعداد بتا رہی ہے جوان دین سے دور نہیں ہو رہا ہے، جوان مصطفیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔
اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، جن کے بال کالے ہیں وہ جوان ہیں، سمجھ گئے؟ جن کے بال کالے ہیں وہ بیٹھے کیا؟ یہ اعلان تو زندگی میں بار بار ہوتے رہے، اگر ڈر کے بیٹھے ہو تو گارنٹی میری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جان دے دو وعدہ دیدار کر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، بالکل ہی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو جوان اپنی جوانی کو ذرا ظاہر کرے کہ آپ جوان ہیں، جتنے لوگ سمجھتے ہیں وہ جوان ہیں، ذرا وہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہ ایک ایسے بیلٹ گھوم گئی، ایسے جبکہ یہ بھی جوان بیٹھے بابو آگے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ڈسپلے جانتے ہو؟ ہاں، اگر ڈسپلے اچھی ہوتی ہے تو چائنیز مال بھی ڈٹ کے بکتا ہے، اور ڈسپلے اگر خراب ہو جائے تو کتنی بڑی کمپنی کا مال کیوں نہ ہو بچے بھی پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ چونکہ ڈسپلے کی مانند ہیں، آپ آگے بیٹھے اپنی ذمہ داری سمجھیے، بات سمجھ میں آئے تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بچہ پارٹی، آپ بھی تھوڑی سی ہمت کرو، اللہ سب کو آج کی رات عزت کے حضور کا مدینہ نکالے گا، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بس بہت غور سے میری بات سنیے، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم قرآن والوں کو کم اہمیت دیتے ہیں، اور بعض ہماری جماعت کے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان علماء اہل سنت کو کہتے ہیں کہ یہ چندہ کھانے والے یہ زکوٰۃ کھانے والے یہ خیرات کھانے والے لوگ ہیں، اور میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا، کئی اشتہارات دیکھے تکلیف ہوئی، اس کے اندر طلبہ کو یتیم لکھا گیا، لاوارث لکھا گیا، میری گزارش ہے خدا را کبھی قرآن پڑھنے والوں کو لاوارث نہ لکھنا، قرآن پڑھنے والی وہ جماعت ہے جس کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث ہے، اس لیے اس جماعت کو نہ لاوارث لکھا جائے نہ یتیم لکھا جائے، یہ بڑی بابرکت جماعت ہے، آپ غور کریں۔ میں اس بستی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مجھے حضرت نے بتایا جتنے بچے پڑھتے ہیں سارے بچوں کے کھانے کا انتظام بستی والوں کی طرف سے رہا کرتا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بستی کے تمام ان لوگوں کو جو اپنے گھر پہ قرآن کے قاریوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں یہ صرف میرے مہمان نہیں، آپ کے مہمان نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے مہمان ہیں، حضور کے مہمان ہیں، اور یہ میرا تجربہ ہے، میں نے اپنی بہت کم زندگی میں یہ محسوس کیا اور دیکھا ہے، جو لوگ پڑھنے والوں سے نفرت کرتے ہیں ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مدرسوں کے راستے سے یہ بند کر دیے کہ انہیں مدرسے چلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، وقت نے بہت جلد کروٹ لی اور ان کی ترقی کے راستے بند ہوتے چلے گئے۔ خدا را مدرسے والوں کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، یہ آپ کا بھتیجا بعد میں ہے، مصطفیٰ کا غلام پہلے ہے، یہ آپ کا چچا بعد میں ہے، حضور کا غلام پہلے ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آپ ڈی ایم ایس ڈی ایم کو دیکھتے ہو کہتے ہو یار اس کا باپ کتنے مقدر والا ہوگا جس کا بیٹا ڈی ایم بنا ہے، کون ہے ڈی ایم؟ یہ وہ ہے جو ضلع کو سنبھالتا ہے، جو 10-5 لاکھ کی آبادی کو سنبھالتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جس کے قبضے میں ایک ضلع ہوتا ہے اس کو پاور والا مانتے ہو، جس کے قبضے میں ایک زمانہ ہوتا ہے اسے پاور والا کیوں نہیں مانا جاتا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم نے وردی دیکھی، احترام سے جھک گئے، ہم نے کسی کو پاور میں دیکھا گردنیں جھکا دی، عہدے والا جا رہا ہے، پاور والا جا رہا ہے، کیوں کہ اس کا تعلق مکھیہ منتری سے بڑا گہرا ہے، اس کا تعلق پردھان منتری سے گہرا ہے۔ اگر ان کو دیکھ کر کے، ان کی گاڑی کے جھنڈے دیکھ کر کے، ان کے عہدوں پہ تم ناز کرتے ہو تو ناز ان پہ نہ کرو، اگر کرنا ہے قرآن والوں پہ کرو، اس لیے کہ ان کا رشتہ 5 سالہ منتری سے نہیں بلکہ اس نبی سے ہے جس کی حکومت زمین کے اوپر بھی چلتی ہے، زمین کے نیچے۔ نعرہ تکبیر!
नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अनवार कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीबे हिंदुस्तान, हक़ खिताबत। आवाज़ बढ़ाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जो बड़ी बेइज्जती से 4 दिन नहीं गुजरते, कहीं से खबर आ जाती उन्होंने इमाम भगा दिया। 8वें को दिन नहीं गुजरते इमाम भाग गया। एक तो मुझसे कह रहा इमाम चाहिए। क्यों? हजरत को इमाम 1 महीने से ज्यादा रुकता ही नहीं। इमाम नहीं रुकता या आप नहीं रुकने देते? हाँ, आप नहीं रुकने देते। कुछ बड़े बूढ़े माजरत के साथ आके पूछेंगे, बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा पैर रखा था नीचे? भाई आदम अलैहिस्सलाम छोड़, तू बता तेरे बाप ने कौन सा पहले पैर रखा जमीन पे? गैर जरूरी बातों पे इतना ध्यान। आए थे निकालो इमाम को। हैरत होती है। मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे पीछे और मस्जिद के दरवाजे पे जाके कहते हैं इमाम ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं जिसे कलमा भी सही से याद नहीं, जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा था तो 6 बार अटका था यो है। इमाम युहयी व युमीत कहने लगे तो उसी से बाहर नहीं जा पाता। वो कह रहा इमाम रखने के काबिल नहीं है। भाई सोचो जरा, गौर कर क्या हुआ? बोले इनका अंगूठा हिल था सजदे में। एक बात बता, तू सजदे में नमाज पढ़ रहा था या गर्दन उठा के इमाम के पैर दे रहा था? बताओ क्या कर रहा था? हुक्म ये है सजदे में जाओ तो नाक देखो, तू इमाम के पैर दे रहा है। जिन्हें कलमा याद नहीं वो इमाम को निकालने की बात करते हैं। कुरान इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखता है। और सुने, ये वो जमात है जिनके सीनों को रब ने आलम अरवाह ही में मुंतखब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? आलम अरवाह में मुंतखब हुए थे ये। इन्हें कुरान का कारी बनाया जाना है। और तू निकल के निकालो इमाम। भाई सबसे बिगाड़ लेना, इमाम से मत बिगाड़ लेना। अगर वो अपनी पे आ जाए तो महीने के लिए निकल जाते। हक है, हक है। एक बस्ती की बात थी, लोगों ने इमाम की खड़ी हुई थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है तनख्वाह चल रही है, लेकिन अपनी कुछ नेक गांव जहाँ भी नाच देते। ठीक है, तुम्हें नाच भाई 6 महीने में ही देंगे, तुम्हारी बीच की जरूरत कोई दिए। तो वो लोगों ने बेचारों ने वो नहीं दिया नाच, तो इमाम साहब नाराज हो गए, घर चले गए और जाके उन्होंने लिख दिया मैंने 5 साल नमाजें पढ़ाई थी, सारी मेरी से पढ़ाई थी। तो बोले लो जी फंस गया इमाम, बगैर मुझे पढ़ा गया। बोले पूछ तो लो ये लिखा क्यों? मौलवी ने लिखा। मुफ्ती साहब के पास लिख गए, हजरत ये लिखा। उन्होंने कहा 5 साल की नमाजें दोहराना तुम पे फर्ज है। सारी खत्म हो गई। कहने लगे क्योंकि बोले इमाम ने जो ये कह दिया मैंने बेवजू पढ़ाई। तो कहने लगे उनसे कह दो 2 साल का नाज ले जा, मैं अपना ये खत वापस ले ले। मत करो यार, क्यों क्यों क्यों? कुरान बड़ा मुश्किल है। ये जो जमात है ना, ये पहाड़ों से निकल के नहीं आई, ये हमारे ही समाज से जन्म लेते हैं, हमारे ही किसी न किसी घर से पैदा होने वाले लोग। लेकिन हम जब किसी हाफिज को मुल्ला कह के आवाज देते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। कितनी इज्जत दी तुम अपनी शादियों के हालात, शादियों के हालात। अगर वलीमा होता है, मौलवी साहब इतनी देर के लिए आएंगे जितनी देर फाता होगी, बस। और फाता के बाद उनसे कहना चख लो, चख लो। ये नहीं कहते इज्जत से बैठाओ, पहले मौलाना का खाना खिलाया जाएगा। फाता थी चलिए, उसके बाद खाना पड़ गया कम कम कम। कहते इमाम साहब ने फाता सही नहीं पड़ी थी, इसलिए कोरमा कम पड़ गया। चल इमाम ने फाता पढ़ी, तेरा कम पड़ गया। ये बता इमाम तो फाता पढ़ के गया, तूने गौर किया तूने खाना कैसे शुरू किया? तू बैठा के खिला रहा था या कुत्तों की तरह खड़े करके खिला रहा था? क्या कहने हैं? तूने मेहमानों को दस्तरखान पे बिठाया था या गधों की तरह खड़ा करके खाना खिलाया था?
لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے، کیا خاک تم نے ترقی کی ہے؟ کہتے ہیں کتنا اچھا دور آ گیا، پہلے دیکھو تو صحیح زمین پہ بیٹھ کے جاہلوں کی طرح کھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں حیرت ہوتی ہے، وہ دور کتنا اچھا تھا، کھانے والے بیٹھا کرتے تھے، کھلانے والے چلا کرتے تھے۔ آج کھلانے والے ایک جگہ رہتے ہیں، کھانے والے بھکاریوں کی طرح پلیٹیں لے کے دوڑتے ہیں۔ اللہ ان کی نیتوں کو درست کرے۔ ایک پلیٹ ہے، اسی کے اندر قورمہ، اسی کے اندر بریانی، اسی کے اندر زردہ، اسی کے اندر روٹی، پلیٹ فائبر کی، جب وہ ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ کھانے کی بے قدری، حیا نہیں چاہیے۔ یہ ترقی نہیں ہے، ترقی یہ ہے جسے بھی بلائے زمین پہ بیٹھا کہتے تو کتنا بھی اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے، میرے مدینے والے مصطفیٰ سے اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹینڈرڈ نہیں تھو، یہاں کھانا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کھلایا جائے اور کرسیاں لگتی ہیں۔ یہ جوان یہ تب یاد آتی ہے جب ابا مرے تب غریبوں کی دعوت آتی ہے، جب اماں مرے تب غریبوں کی دعوت آتی ہے۔ کپڑے تو بہت بڑی بات، ایک میرے پاس جوڑا لے کے آیا، میں نے اس کو جب کھول کے دیکھا اس میں تیل، کنگا، سرما اور ایک جوڑی کپڑے، میں ٹوپی، رومال کی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا جناب ابا کی برسی تھی، کپڑے میں نے سوچا کسے بنا، کہنے لگے ہم نے سوچا پھر مولانا کو بنا دو، اس سے زیادہ ثواب کس میں۔ یہ حالات ہماری قوم کے بھائی، ہم کب دعوت دیتے ہیں؟ جب ابا مرے، باپ کی برسی آئی، تب ان کی دعوت ہوتی۔ قسمت سے اگر کوئی ولیمے پہ دعوت کرا بھی دے تو مدرسے نہیں بھیجتا بلانے کے لیے، ایک بار دعوت ہوتی ہے۔ اور یہ مدرسے والے اللہ ان طلباء کو سلامت رکھے، ان علماء کو سلامت رکھے، ان سے دعائیں لیا کرو۔ جب رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ قرآن والوں کی ٹھوکروں کے صدقے میں رزق کی برکتیں رکھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ان سے دعائیں لیا کرو۔ ہوتا کیا کیا، شادی آئی، کرسیاں لگ گئی، لوگ بھنڈار، عالیشان کرسیاں، اس پہ دسترخوان بچھائے، جب دیکھا یہ کون لوگ، کہ اسٹینڈرڈ لوگ بیٹھے۔ پہلی بات تو قرآن والوں کو دعوت کر کے بندہ بھول جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ ہی جائیں اللہ پال بچھا کے وہاں بیٹھا دے، بوری بچھا کے وہاں کھلا دو، حافظ جی آئے گا ادھر نیچے بیٹھا کے کھلا دو، اس پہ کون بیٹھے گا؟ کہ اسٹینڈرڈ لوگ بیٹھیں گے۔ میں نے کہا تم پتا اسٹینڈرڈ کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے معیار بنایا، سوچتے کہ جس کا 18,000 کا کوٹ پینٹ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، کسی نے کہا جس کا 12,000 کا چشمہ لگا ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے، 6,000 کا کیپ جس کے سر پہ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جس کے پیروں میں 22,000 کا جوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ ایک معیار وہ ہے جو تم نے اسٹینڈرڈ کا بنایا ہے، ایک معیار وہ ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ آقا آپ بتاؤ اسٹینڈرڈ کون ہوتا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسٹینڈرڈ وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن، اجاز قرآن۔ واہ واہ واہ، آواز بڑھائیے چھوٹے بھائی، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، اس لیے اللہ توفیق دے، مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ سنیں کبھی ایسا کر بیٹی کی شادی بارات آنے والی تو پہلے کوٹ پینٹ والے کو آگے نہ بیٹھا، کوئی بھی بیٹھنے لگے کہہ دے ٹھہر جا، آج پہلے میرے دسترخوان پہ مصطفیٰ کے مہمان کھانا، ماشاءاللہ، پہلے انہیں کھانا کھلا، پھر دیکھ اللہ ان کے قدموں کی برکت سے تیرے رزق میں کتنی برکت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ڈی جے پہ پہلے ہم، 40ویں میں پہلے ہم، ولیمے میں سب سے پیچھے ہم۔ بات سمجھئے، اور اتنا آسان نہیں ہے قرآن سیکھنا۔ کہتے ہیں بھورا کا للہ حافظ ہو گیا، کلوا کا بیٹا حافظ ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی نام لے کے آواز دیتے ہیں
عزتیں کیا کرو، احترام کیا کرو. یوں ہی قرآن نہیں آیا کرتا ہے. خدا کی قسم آج 13 بچے تقریباً فارغ ہو کے اس ادارے سے نکلیں گے. اتنی بڑی جماعت علماء کی بیٹھی ہے، شاید کوئی ایسا ہوگا جس نے دین کے لیے گھر نہ چھوڑا ہو. ہم جانتے ہیں اپنے بچپن کے حالات. اللہ اکبر، صوفی صاحب ہمارا ساتھ کے مدرسے میں وقت گزرا. ہم نے دیکھا ہے جب ہم گھر سے نکلا کرتے تھے اس وقت کا عالم کیا ہوتا تھا. یار سوچو تو صحیح، سب کو اپنا لال پیارا ہوتا ہے، سب کو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے. ہمارا بیٹا 6 سال کا ہو اگر گھر میں سوتا ہے، باپ کئی بار اٹھ کے بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے. ماں رات کو اٹھ کے بیٹے کا کمبل سنوارتی ہے. سردی میں کبھی رضائی ٹھیک کی جاتی ہے، اٹھ کے چیک کیا جاتا ہے میرے بیٹے کا کئی پیر تو نہیں کھلا ہے، کئی سر تو نہیں کھلا ہے. یہی بیٹا خدا کی قسم باپ مزدوری کر کے تھک کے واپس آتا ہے، اگر بیٹے کے لیے کوئی چیز لے کر کے آئے بیوی سے کہتا پتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہتی دن بھر کا تھکا تھا سو گیا. کہتا اسے اٹھانا کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کے میں پسند کی چیز لایا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ جب یہ اس کو دیکھے گا میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھوں گا، جیسی چہرے کی مسکراہٹ دیکھوں گا میری تھکن اتر جائے گی. اللہ اکبر، ایک باپ کو بیٹا اتنا پیارا ہوتا ہے. مگر پوچھو ان قرآن والوں سے جب تم نے گھر چھوڑا تھا تو کیا باپ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ جب گھر چھوڑا تھا کیا ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے تھے؟ ہم جانتے ہیں شاہد جب یہ قرآن والے گھر سے چلتے ہیں تو ماں کی آنکھ میں بھی آنسو ہوتے ہیں، بھائی کی آنکھ میں بھی آنسو ہوتے ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. باپ کھل کے نہیں رویا کرتا، باپ چھپ کے رویا کرتا ہے. اسی چیز کو دیکھ کر کے کئی نوجوان یہ کہہ دیتے ہیں میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے. میں نے کہا کس لیے؟ کہا جب مکتب آ رہا تھا، مدرسے آ رہا تھا تو میری ماں رو رہی تھی. میرے باپ کا لہجہ بڑا سخت تھا، وہ کہہ رہا تھا اگر پڑھنے نہیں جائے گا تو میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر تعلیم نہیں سیکھے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. کہتا یہ باپ کا ذکر ہے. میری ماں مجھے جاتے وقت دیکھ کے رو رہی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری ماں کو مجھ سے زیادہ پیار ہے. اور مردوں کبھی بھی خدا را یہ نہ بولنا، یہ مت کہنا باپ کم پیار کرتا ہے. روتا باپ بھی ہے لیکن سامنے نہیں روتا. کبھی کمرے کے اندر رویا کرتا ہے، کبھی کھیت میں جا کے روتا ہے، کبھی چھپ کے روتا ہے، اس لیے سامنے نہیں روتا. اگر وہ رو دیا تو پورے گھر کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اگر وہ ٹوٹا پریوار کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے باپ سامنے نہیں روتا. ورنہ تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ جو گرمی میں تو پہری میں مزدوری کی اینٹیں اٹھاتا رہا یہ تیرا پیار نہیں تو کیا تھا؟ جو بارش میں بھیگ کر کے تیرے خواب پورے کرتا رہا یہ پیار نہیں تو کیا تھا؟ جو سردی میں سکڑتا ہوا منڈی میں آ کر کے یہ بغل میں ہاتھ دبا کے جو کھڑا تھا یہ تیرا پیار نہیں تو کیا تھا؟ مجھے بتا تو سکی جس دن سے تو آیا تھا اس نے اپنی خوشیاں بھلا دی، یہ پیار نہیں تو کیا تھا؟ کبھی بھی یہ مت کہنا مجھ سے ماں پیار کرتی ہے. جب بھی کہا کرو یہ بھی کہا کرو مجھے ماں بھی پیار کرتی ہے، میرا باپ بھی پیار کیا گیا.